1947 میں 6 ستمبر کی رات کو خونی پتھر بن گیا، جہاں پہ ہولی کے رنگ گرتے تھے، جہاں پہ عید کی خوشیاں منائی جاتی تھی، جہاں پر مل جل کے رام لیلا ہوتی تھی، جہاں پر سارے ہندوستان کا تو چھوڑیے، وہ ایک چھوٹا سا ایک انڈیا بنا ہوا تھا وہ گاؤں. سحری بھی ساتھ کرتے تھے، افطاری ساتھ کرتے تھے، بچے کھانے کی لالچ میں افطاری میں جایا کرتے تھے، لیڈیز کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے پڑوسن کے لیے افطاری میں کیا سحری تیار کیا کرتی تھی. اور 6 ستمبر کی شام نے یہ سب تہس نہس کر دیا. So I'll take it back to little further 7 years before. 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں ایک جلسہ ہوتا ہے. بیگووالا سے پورا دن لگا کے لاریاں بدلتے ہوئے شیخوپورہ اور ڈفرینٹ جو یہ روٹ اس زمانے میں ہوں گے وہ منٹو پارک پہنچتے ہیں. گھر سے صبح 4 بجے نکلتے ہیں میرے پتا جی اور میرے دادا جناح صاحب کو سننے کے لیے. جناح صاحب کو سن کر آتے ہیں، گاؤں میں آتے ہیں. وی ور دا بگ لینڈ لارڈ. گاؤں والے پوچھتے ہیں کیا ہوا بخشی صاحب، کیا کرا. میرے والد بتاتے ہیں بقول مائی گرینڈ فادر، وہ کہتے ہیں جگن ناتھ سے پوچھو کیا ہوا. تو میرے پتا جی نے کہا سوا ہوا، کچھ نہیں ہوا. ایک گجراتی ہے وہ ہم کو کاٹنا چاہتا ہے. ایک گجراتی ہے جس کا ہم سے کوئی لین دین نہیں ہے، جو نہ ہماری تہذیب جانتا ہے، نہ ہمارا کلچر جانتا ہے، نہ ہمارا کھانا نہ پینا ساتھ رہنا. جس نے کبھی ایک تہذیب کو سمجھا ہی نہیں، وہ ہم کو کاٹنا چاہتا ہے. چلو بٹ جائیں گے، بننے دو پاکستان. اور اگر پاکستان بنے گا تو وہ بھی تو ہمارا ہی بنے گا. ہم پاکستان بن جائیں گے ہندوستان سے، کیا فرق پڑے گا، دیش کٹ جائے گا. Indo-Pak Dialogue with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس اسپیشل ایپیسوڈز انڈو پاک ڈائلاگ. ہمارے ساتھ ہیں راکیش وید صاحب انڈیا سے، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب اسٹاک ہوم سے. انڈو پاک ڈائلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اور وید صاحب آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے سیریز سٹارٹ کی، ابھی اس کا دوسرا پروگرام ہے، تو ذہن میں یہ تھا کہ جو بھی ہمارا ایک 77 ایئرس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کافی پینفل مومنٹس رہے ہیں اور اس سے ساور ہو گئی ہیں چیزیں. اور لیکن اس میں یہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ ہم پہ تبصرہ کریں، ہماری باتوں پہ تبصرہ کریں، تو اس میں کائنڈلی عرض ہے آپ کے ساتھ کہ ایک مشکل بات کرنے کے لیے بھی ایک اپروپریٹ لینگویج چاہیے. ڈسینٹ کے لیے، ڈس ایگریمنٹ کے لیے، ڈس اپروول کے لیے. آپ ہمیں ڈس اپروو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک ہماری تہذیب جو ہے وہ سامنے رہنی چاہیے. تو راکیش صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے آپ ہی سوال پوچھئے. راکیش صاحب سے پہلا میرے دل میں جو بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ہماری انڈیور تو یہ ہے کہ ہم ایک کوئی ایسا راستہ، ایک ایسی لینگویج، ایسی زبان تلاش کر لیں جس میں آپس میں ایک ڈائلاگ ہو سکے. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر حسن ظفر آپ نے. اور راکیش وید جی کا آج کا ہمارے پروگرام میں حصہ لینا جو ہے اس ڈائریکشن میں ہی ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ راکیش جی پریکٹیکلی یہ بہت سالوں سے کر رہے ہیں. ان کی میں انٹروڈکشن کروا دوں. 2 دفعہ جب میں انڈیا گیا ہوں تو آئی ہیو بین ہز گیسٹ not for a day or two, but for several weeks. اور every moment I felt کہ I am part of the family. اس طرح میرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے. Very nice. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے اجڑ کے گئے ہوئے ہیں 1947 میں. اور فیملی کے جو لاسز ہیں میں چاہتا ہوں یہ اس سے شروع کریں، خود بتائیں. اور پھر جب یہ اپنے گاؤں دوبارہ گئے وہ ایکسپیرینس، اور اس کے بعد جو یہ انڈیا پاکستان کی جو ایک ٹریک ٹو ڈپلومسی میں ان کی کوششیں جو ہیں اتنے سالوں سے ہیں، اس کا ذکر کریں. اور پھر
کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان دو ملکوں کے لوگوں کو حکومتوں کو کسی نارملائزیشن کی طرف لائیں اور اس کے بعد دوستی کی طرف قدم بڑھایا جائے. تو آئی وڈ اس انٹروڈکشن کے بعد میں چاہتا ہوں راکیش جی تھوڑا سا اپنے گاؤں کا ذکر 47 میں کیا ہوا, اس کے بعد جیسے آپ نے مجھے بتایا کیسے پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوئے, یہ جو گارمنٹ ایکسپورٹ کے مین آپ انڈیا میں بندے بنے, بٹ آپ کے دل میں ایک جو وہ ایک ہے خواہش کہ یار یہ سارے لوگ ہم کسی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, لیکن اس کے لیے چند کنڈیشنز آپ سمجھتے ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اب میں اس کے بعد چاہتا ہوں آپ اپنا دل کھول کے بات کریں. جی تھینک یو ظفر صاحب اور اشتیاق بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تھوڑا سا اپنا بریف تعارف کرتا ہوں اس طریقے سے کہ دل ٹوٹا, دل میں ملال پیدا ہوا, پر امید نہیں چھوڑی کبھی. 47 میں جب دنگے ہوئے, بیگو والا ایک گاؤں ہے سیالکوٹ میں, تحصیل ڈسکا کے اندر, وہاں پر 1685 سے ویس پریوار رہ رہا تھا ان انٹرپٹڈ. 1685 گھر کے باہر ایک خوبصورت شجرے کا پتھر لگا ہوا ہے. میلا رام بخشی میلا رام وید از آن دا ٹاپ, اور وہ کرتے 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 1947 تک جو آتا ہے, تو اس میں میرے والد صاحب کا نام, میرے چاچا کا نام, دونوں چاچاؤں کا, اور وہ پتھر 1947 میں 6 ستمبر کی رات کو خونی پتھر بن گیا. جہاں پہ ہولی کے رنگ گرتے تھے, جہاں پہ عید کی خوشیاں منائی جاتی تھی, جہاں پر مل جل کے رام لیلا ہوتی تھی, جہاں پر سارے ہندوستان کا تو چھوڑیے, وہ ایک چھوٹا سا ایک انڈیا بنا ہوا تھا وہ گاؤں. سحری بھی ساتھ کرتے تھے, افطاری ساتھ کرتے تھے, بچے کھانے کی لالچ میں افطاری میں جایا کرتے تھے, لیڈیز کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے پڑوسن کے لیے افطاری میں کیا سحری تیار کیا کرتی تھی. اور 6 ستمبر کی شام نے یہ سب تہس نہس کر دیا. So I'll take it back to little further 7 years before. 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں ایک جلسہ ہوتا ہے. بیگو والا سے پورا دن لگا کے لاریاں بدلتے ہوئے شیخوپورہ اور ڈفرینٹ جو یہ روٹ اس زمانے میں ہوں گے, وہ منٹو پارک پہنچتے ہیں. گھر سے صبح 4 بجے نکلتے ہیں میرے پتا جی اور میرے دادا جناح صاحب کو سننے کے لیے. جناح صاحب کو سن کر آتے ہیں, گاؤں میں آتے ہیں. وی ور دا بگ لینڈ لارڈ. تو گاؤں والے پوچھتے ہیں کیا ہوا بخشی صاحب, کیا کرا. میرے والد بتاتے ہیں بقول مائی گرینڈ فادر, وہ کہتے ہیں جگن ناتھ سے پوچھو کیا ہوا. تو میرے پتا جی نے کہا سوا ہوا, کچھ نہیں ہوا. ایک گجراتی ہے وہ ہم کو کاٹنا چاہتا ہے. ایک گجراتی ہے جس کا ہم سے کوئی لین دین نہیں ہے, جو نہ ہماری تہذیب جانتا ہے, نہ ہمارا کلچر جانتا ہے, نہ ہمارا کھانا نہ پینا ساتھ رہنا, جس نے کبھی ایک تہذیب کو سمجھا ہی نہیں, وہ ہم کو کاٹنا چاہتا ہے. چلو بٹ جائیں گے, بننے دو پاکستان, پر اگر پاکستان بنے گا تو وہ بھی تو ہمارا ہی بنے گا. ہم پاکستان بن جائیں گے ہندوستان سے, کیا فرق پڑے گا, دیش کٹ جائے گا, پر زمین تو نہیں زخمی ہوگی, خونی ہوگی. سو والد صاحب 1946 میں ایک اور مکان اسی تعمیر کرتے ہیں اسی گاؤں میں, کیونکہ ان کو پاکستان بننے کا خوف نہیں تھا. زمین سے جڑے ہوئے لوگ تھے. 1685 سے پہلے ہمارے پاس another 145 years کا پارا چنار کا ریکارڈ ہے. We came from پارا چنار ٹو بیگو والا. تو خیر ظفر صاحب آپ کو ایڈریس کرتا ہوں, بن گیا پاکستان.
پر پاکستان نے کے بننے نے اس سب کانٹیننٹ کا دل چیر دیا, ایسا زخم دیا پارٹیشن نے کہ جو آج تک زخم ہرا ہے, ہم اس کو بھرنا چاہتے ہیں. اس کو زخم بھرنے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. آپ کو بیماری کو جڑ سے کاٹنا پڑتا ہے. وہ جو جڑ ہے نا ہم لوگوں کے بیچ میں کٹی ہوئی, وہ ہے ٹو مچ ریلیجوسٹی. آپ وطن پرستی سے ہٹ کے مذہب پرستی میں جو بھی قوم جائے گی وہ کبھی سکھ چین سے نہیں بیٹھ سکتی. وطن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, زمین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زمین ایک ماں کی طرح ہے, ماں سب کو بچوں کو دودھ پلاتی ہے. یہ دھرتی ہم سب کو دیتی ہے. ہم نے سلطنتیں دیکھی, ہن آئے, شک آئے, گریک آئے, مسلم آئے, کرسچن آئے, جوز آئے. ہاتھ کھول کے اس زمین نے سب کو بلایا, سب کو ایکسیپٹ کیا. مسلمان 400-500-600 سال کچھ دلی میں راج کر گئے, کوئی بات نہیں. ہم نے تو یہ سوچا یہ مسلمان بعد میں آئے, پہلے ہندوستانی بن گئے, یہ بھارتیہ بن گئے, یہ بھارت میں آئے ہیں. آپ دیکھیے بابر نے جب انڈیا میں آیا اس کے بعد مڑ کے واپس نہیں گیا. انگریزوں کی طرح مغلز چور نہیں تھے. انگریز ہم کو لوٹ کے چلا گیا, برباد کر کے, کاٹ کے, پٹ کے, بہت پالیٹکس کے چلا گیا. پر وہ جو مغلز تھے نا, انہوں نے اس دیش کو اپنایا, اس مٹی کو اپنایا. ہندوستان پہ انہوں نے حکومت کری. انہوں نے مذہب کا وہ مظاہرہ نہیں کیا, ان کے لیے وطن عزیز تھا. تو جو وطن عزیز ہوتا ہے نا وہ مذہب سے اوپر ہوتا ہے, ارسپیکٹو آف جو مرضی آپ کو اس کا اندازہ لگائے. تو ہم نے یہاں پہ آ کے یہی دیکھا, انڈیا آ کے, کہ میرے پتا جی کہتے تھے, میں وہی منظر نامہ دیتا ہوں اگر آپ وقت ہوگا, کہ ہم تو پہلے بھی انڈین تھے اور آج بھی انڈین ہیں. ہمارا کچھ نہیں بدلا. بدلا ان لوگوں کا ہے جو یہاں کچھ گئے اور جو وہاں رہ گئے. ان کے پاس ایک تازہ ایک دن کے بچے کی ہسٹری ہے. ان کا ماضی صرف ایک دن کا ہے. 14 اگست 15 سے پہلے ہونا تو وہ بھی 15 ہی چاہیے تھا. تو ہم کو یہ جو نفرت کے بیک گراؤنڈ پہ یہ دو دیش بن گئے, وہ نفرتیں ختم ہو جانی چاہیے تھی. یعنی کہ بقول میرے والد کہ پاکستان ایک سوورن ملک وجود میں آ گیا, تو بار بار اس قصے کو چھیڑنا کیا, کیوں بتایا جائے کہ وہ کافر تھے, ان کو نکالا گیا. وہ ہمارے میں سے نہیں تھے, وہ چلے گئے یہاں سے. ایتھنک کلینزنگ کرتے گئے, ہندوؤں کو پاکستان سے اڑا دیا گیا آلموسٹ. کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. ان سب چیزوں کو ظفر بھائی مد نظر رکھو. جیسے میرے دادا سہارنپور اسٹیشن پہ 3 پارٹ میں کٹی ہوئی باڈی, میری سب سے بڑی سسٹر کی پیٹ کٹا ہوا, پوری طرح سے چنی سے لپیٹی ہوئی, ان کو ابیوز باڈی گاؤں کے باہر پھینکی گئی. میری بوا کو میرے دادا کے سامنے کاٹ کے پھینک دیا تھا, اور پھر میرے دادا کی ادمری باڈی کو ملٹری ٹرک سے لے کے ایک ٹرین جو سیالکوٹ سے سہارنپور پہنچی, اس ٹرین پہ ڈالا. تو اگر اس طرح سے نفرت سے, کاٹ پاٹ سے جو ہم لوگ آئے یہاں پہ, آ کر ایک دن بھی مسلمان کی نفرت نہیں پالی, ایک دن بھی آ کے پاکستان کی نفرت نہیں پالی. والد صاحب یوٹیوب پہ میرے 4-5 انٹرویو ہیں 2008 کے 9 کے, ہمیں کہتے تھے دھرتی بیگو والے کی ہے, مٹی DNA بیگو والے کا. نفرت نہ پالنا بیٹا, کیونکہ جب انہوں نے یہاں آ کے منظر دیکھا, جو مسلمان کٹے انہوں نے دیکھے, یعنی کہ موتی مسجد کی وہ مکان جو ان کو الاٹ ہوا تھا, 18 باڈی اس مسلمانوں کی ایک حویلی سے نکلی. تو وہ جو جنون تھا, میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ جو جنون تھا نا, اس جنون کو 2 سوورن ملکوں کے ایگزسٹنس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کو اپنے نصاب میں بن جانے کے بعد ہندو کی نفرت کتابوں سے نکال دینی چاہیے تھی.
ہندو کو کافر کہنا بند کر دینا چاہیے تھا. یہ دشمن اول ہے انڈیا. ہندو گندا ہے, گلیس ہے, انٹرسٹیبل ہے, ہر چیز ہے. یہ جو آج کا بچہ بھی پاکستان میں, ظفر صاحب جو کتاب پڑھتا ہے, میں اپنے آنکھوں سے ابھی مارچ میں 16 مارچ کو اسلام آباد میں تھا, کتابیں لے کے آیا ہوں, کلاس 5 کی, 7 کی, 8 کی. کلیئرلی ہندوستان کی دشمن بولا گیا, ہندوستان میں ہندو نفرت سے بولا گیا. تو یہ پروسیس ہے گوئنگ فارورڈ. ایک شرط ہے, ہماری نہیں ہے, یہ شرط سماج کے اصول میں ایگزسٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کا شگوفہ, آپ کا جو آئیڈیا ہے, جو آپ کا انکر ہے, جو آپ کا بیج ہے, اگر وہ بیج میں نقص ہے تو فصل اچھی پیدا نہیں ہوگی. ہندوستان پاکستان کے اچھے خیالات کے لیے, اچھی شروعات کے لیے پاکستان کو جو پہلا قدم اٹھانا ہے, they have to rewrite the history of Pakistan. پاکستان کی ہسٹری موئنجو سے شروع ہوتی ہے. پاکستان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے تکشلا سے, گندھارا سے. پاکستان کے بچوں کو معلوم چلنا چاہیے کہ 3rd سینچری BC میں اشوکا آدی گریٹ یہاں پہ تھا. یہاں کون کون راج کر کے گیا. راجہ دہیر کو آپ نیگیٹو دکھاتے ہو. راجہ دہیر واز اے ڈیفینڈر آف دا لینڈ. راجہ دہیر should be a hero of پاکستان. ابدالی, یہ بیسک فالٹ لائن ہے, برا نہیں مانیے گا. ابدالی جو 17 باری لوٹ گیا اور آنے میں ہندوؤں کو کچھ نہیں کہتا تھا. ابدالی نے ہر ٹرپ پہ 17 باری آیا, مسلمان مارے, ہندو نہیں مارا. اس کے لیے لٹیرا تھا, ایک قاتل تھا. وہ راج کرنے نہیں آیا تھا, لوٹنے آیا تھا. اور پاکستان موک کرنے کے لیے اپنے میزائل کا نام ابدالی رکھتا ہے, تو there is something wrong here. Something needs to be reviewed with an open heart. کہ کیا ابدالی ہمارا ہیرو ہو سکتا ہے؟ کیا غزنوی ہمارا ہیرو ہو سکتا ہے؟ پروفٹ محمد آپ کے ہیرو ہو سکتے ہیں, اہل بیت آپ کے ہیرو ہو سکتے ہیں, یقیناً ہو سکتے ہیں. میرے لیے بھی پروفٹ کی شخصیت بہت زبردست ہے. پر پاکستان کے اپنا ہم سے الگ دکھنے کے لیے, ہندوستان سے الگ دکھنے کے لیے جو شروعات کی ہے نا ظفر صاحب, میں بات کو ویرام دیتا ہوں, اگلا سوال پوچھیے. پاکستان کو اپنی نیو پکی دوبارہ کرنی پڑے گی. اور جب نیو مٹی سے جڑتی ہے, اگر مٹی ہوگی کسی اور ملک کی, زمین آپ کی ہوگی, تو ہر پودا ہر جگہ نہیں لگتا. تو آج کے دن میں بھی میں پچھلے 25 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا گروپ بن جائے, ایک ایسا بنے کہ جو کچھ پاکستانی, کچھ ہندوستانی مل کر ایک ایسی ہسٹری کی کتاب لکھیں. پہلے تو ایمان لائیں کہ جو ہسٹری بک 1940 میں پڑھائی جاتی تھی, جو ہسٹری بکس 1941, 42, 43 میں پڑھائی جاتی تھی, جو ہسٹری بک 36, 35 میں پڑھائی جاتی تھی, کم سے کم ان کو تو رسپیکٹ کرو. جو ہسٹری کی کتابیں لاہور سے چھپتی تھی, جو کراچی سے چھپتی تھی, وہ راتوں رات کیسے بدل سکتی ہیں؟ کس طرح سے داہر جس نے سندھ کا راجا تھا, لٹیرے باہر سے آئے تھے. We need to, this is a very important point for India. اب ہمارے کو یہاں بیٹھے ہوئے دوستی کی بات کرنے میں میرے کو تو یقیناً بہت, پر کہیں نہ کہیں ہم جب ہی پیٹھ موڑتے ہیں تو پیچھے والا بولتا ہے, کیوں بھائی یہ تیرے کو جو پیار کا نیا شوق آیا ہے, بھول گیا کیا ہوا؟ تو ان کو میں جواب دیتا ہوں, میں بھول گیا. میرے پتا جی نے دنیا, میرے دادا کا مرڈر سب ہو گیا, پر میری آنے والی نسلیں پڑی ہیں. میں نہیں چاہتا, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا پاکستان پہ بھی, کہ آپ کے سائے میں زندہ رہیں. پڑوس جلے گا تو اس کی آگ میرے گھر میں بھی آئے گی. دونوں ملکوں میں یہ بہت ضروری ہے, کم سے کم پاکستان کے لیے تو بہت ضروری ہے, ٹو چینج اٹس پرسیپشن. آپ ظفر صاحب کسی کمرے میں جاتے ہو نا, تو آپ ایک آدمی کو ملتے ہو پہلی باری, اس کو جانتے بھی نہیں ہو, یقیناً کبھی کبھی آپ کے من میں آپ اس کو ریجیکٹ کرو گے, ایکسیپٹ کرو گے وداؤٹ ریزن. اگر آپ اس کو پیار بھی کرو گے, ایکسیپٹ بھی کر لو گے, ریزن نہیں کر پاؤ گے, آپ کی انسٹنکٹ آپ کو بولے گی جو بھی ہوگا آپ کا. تو ہم اپنے بارے میں پرسیپشنز کریٹ کرتے ہیں دنیا میں,
اب ہندوستان پچھلے 2008 کے بعد پاکستان سے ڈائلاگ میں نہیں ہے, جو تھوڑے کسٹمری ڈائلاگ سے ہوتے ہیں. اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں ظفر بھائی کہ ایوری سیکنڈ انڈین, I would say even 75 to 80% of Indian, they have resolved, firmly resolved, that we should never engage ourselves with Pakistan. We wish Pakistan all the best, but we will not engage. Reason, ہم یہ دیکھتے ہیں پرسوں سپریم کورٹ کے بار جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اگر اس ملک میں مسلمان محفوظ نہیں ہے, اگر شیعہ کو خیبر میں بیٹھے ہوئے لوگ بولیں گے کہ خیبر پختونخوا سے ہر شیعہ کو باہر نکالا جائے گا, اگر یہ اتنا ریلیجوسٹی ظفر بھائی نہیں چل پائے گا. دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا کے قدم ملانے پڑتے ہیں. جہاں ایوری پاکستانی وانٹس ٹو مائگریٹ ٹو یورپ, امریکہ, وہ سوسائٹیز مذہب سے دور ہو رہی ہیں. جن سوسائٹی مذہب سے دور ہو رہی ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے دیکھ کے انڈیا میں, جب ہم دیکھتے ہیں مظاہرے لندن کی اسٹریٹ پہ کہ بکنگم پیلس ماسک بنے گا, کیا سوچیں گے کدھر ہوگا. دوستی کی پہلی شروعات, عمران خان صاحب کتنے چائلڈش پرائم منسٹر نکلے. کشمیر ڈسپیوٹڈ تھا, انڈیا مانتا تھا یہ چلو ایک کنٹسٹڈ ایشو, ہم نے 370 ہٹا دیا, تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ڈسپیوٹ تو وہی کا وہی ہے, ڈسپیوٹ تو چینج نہیں ہوئی نا. اور بنا سوچے سمجھے ہائی کمشنر کو کال بیک کر لیا, ٹریڈ سسپینڈ کر دی, وداؤٹ یہ سوچے ہوئے کہ جو میرا ٹریڈ والیوم ہے انڈیا کے ساتھ وہ نیگلیجیبل ہے. We are now also on touching next year almost $1 trillion merchandise export. $1 trillion merchandise exports. We have come long way. کیونکہ ہم نے مذہب کو ایجنڈا نہیں بننے دیا, ہم نے دیش بنایا, ہم نے اس کے انفراسٹرکچر بنائے, دنیا سے اپنا ہاتھ جوڑا. اب اور ایگریسولی ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اگر 25 بلین ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن گیا ہے, سلور گروتھ ہو رہی ہے, یہ $4.5 ٹریلین کی اکانومی, 1.5 بلین پیپل ہیز دی کیپیسٹی ٹو گو اپ ٹو 25-30 ٹریلین ڈالر. یہ کہاں سے آئیں گے؟ دنیا سے ٹریڈ ہوگی. تو ایجنڈا کیا ہو گیا؟ ایجنڈا ہو گیا ہمارے پاس بھی بہت بہت غریب لوگ ہیں, ہمیں بھی بہت لمبا رستہ طے کرنا ہے, بہت آگے جانا ہے. کوئی ہم گلوبل پاور نہیں بنے ابھی, پر سمت پکڑ لی ہے, سمت بڑی کلیئر ہے دنیا میں رہنے کے لیے کہ دنیا جیسا بننا پڑے گا. آپ وہ سلمان خان کی پکچروں کی طرح ڈائلیکٹ میں نہیں جی سکتے آج کی ڈیٹ میں زلال بھائی کہ میں تو ایسا ہی ہوں. نو, یو کینٹ سروائیو ان دس ورلڈ یہ کہہ کے کہ میں تو ایسا ہی ہوں. آپ کو ڈائنامک بننا پڑے گا. آپ مینس ہر آدمی کو دنیا میں, جب تک آپ کا ڈائنزم قائم نہیں ہے اور ڈائنامک وقت کے ساتھ نہیں بدل رہے. اگر میں بھی ظفر بھائی میں بولوں کہ 5000 سال پہلے کچھ موضوع ہم نے کیے ہوں گے, نو, آئی ایم ناٹ لیونگ آن دوز موضوعز. بہت کچھ بدل چکا ہے. تو میں پرسنلی, سیکنڈ ٹائم بات کر لیں گے, میں پرسنلی آئی ایم ان فیور آف اے ویری ویری ہیلدی ریلیشن شپ وتھ پاکستان, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس کی زمین تیار کرنی پڑے گی, اور وہ زمین بڑی صاف ہے. ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, پاکستان کو اپنی ٹیکسٹ بک کو کوڑے میں ڈالنا پڑے گا. 47 کی 14 اگست سے پہلے جو بچوں کو پڑھایا جاتا تھا وہ دوبارہ پڑھایا جانا چاہیے. کتاب سے ہندو کا نام نکل جانا چاہیے. ہندو گندا ہے, گلیز ہے, کتابوں سے نکلنا چاہیے. ہمارا ہندوستان کی نیکسٹ ٹائم میں آتا ہوں ظفر صاحب آپ کے لیے, میں NCERT کی بکس ہیں اویلیبل آن لائن ہے. ایک باری ایک اسکول کی کسی پنکتی میں کسی لائن میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ پاکستان مسلمان گندے ہیں. وی کانٹ رائٹ. 22 کروڑ مسلمان ہیں. پاکستان کی ٹی وی ڈبیٹ میں اگر بیٹھ کے مولوی یہ بولیں گے او ہندو, تو all kind of nonsense they speak. اگر لال ٹوپی والا بولے گا کہ میرے غزوہ ہند ابھی ہونا ہے اور اس باری خونی ہوگا غزوہ ہند, لاسٹ ویک ہی میڈ دی اسٹیٹمنٹ, چلو ہی از irrelevant guy, I agree. پر جو آپ کے پارلیمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے بعد 4 دن پہلے ہوا, پاکستان پڑھے لکھے پاکستان کے کان یوں کھڑے ہونے چاہیے.
کہ ویئر دے آر ٹیکنگ دیز ریڈیکلس پاکستان کو کس طرح لے جا رہے ہیں. اگر ہندوستانی دشمنی ہوتا نا تو خوش ہوتا کہ ہونے دو پاکستان میں گڑبڑ. کس سے ڈیل کرے گا ظفر بھائی پاکستان؟ ہم انڈیا میں کس سے ڈیل کریں؟ مولوی سے؟ دوز ریڈیکلس کن سے ڈیل کیا جائے؟ میری جرنلسٹ فرینڈ ہے پاکستان میں, شی از اے شیعہ, اس کے گھر کے باہر علم لگا ہوا ہے, شی ہیز بین مارکڈ. وہ کیسے اپنی جیسا میں تھوڑی اس لیے بولا تھا پہلے, میں تلخ بات اس لیے کر دیتا ہوں, اپنا گھر پاکستان کو سنبھالنا ہے. پاکستان کو آنے والے 10 سالوں تک انڈیا سے کوئی ڈائلاگ خود نہیں کرنا چاہیے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ حد تکلیف سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ تاری رضا کیا ہے. یہ علامہ صاحب, لیکن ایسے ہی کچھ پاکستان ہیز ٹو میک اٹ سیلف دیٹ وٹ دنیا تر سے ان کے بات کرنے کے لیے آنے کے لیے. آج انڈیا پاکستان سے ڈائلاگ کھولتا تھا, واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر انڈیا. پاکستان کے پاس اتنا ظفر صاحب چیز بھی نہیں ہے جو انڈیا کو آفر کر سکتی ہے. کیوں نہیں انڈیا سے ٹریڈ بند کیا؟ کیوں ٹریڈ پہ زور نہیں دیا عمران خان نے آتے ہوئے؟ تبدیلی کیا تبدیلی لے کر آیا عمران خان؟ عمران خان نفرت میں آگ ڈالنے آیا, اس کو اور بھڑکا کے چلا گیا, خود بھی جیل میں ہے. تو ہم لوگ بیٹھے ظفر صاحب, یہ ذالک آپ کو سمجھ آئے تو بہت ضروری ہے آپ کے دیش کے لیے. بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کبھی کبھی جس کو دشمن مان لو, وہ دشمن بھی جو اپنی باتیں فلیگ کرتا ہے ان کو نوٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت خوب جی, بہت خوب, بہت خوب. کون سی بات کب کیسے اور کہاں کہیں جاتی ہے اس کا شعور ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. وہ جو بات سنانے کا طریقہ ہے نا, پاکستان ہیز ٹو ایڈریس دا ورلڈ اینڈ دا ورلڈ از ناٹ اسلامک ورلڈ. اگر میں یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ پاکستان OIC کی صدارت مانگتا ہے, چودھری بننا چاہتا ہے, وائی ناٹ ورلڈ کا چودھری؟ اسلام تو دنیا کا مذہب ہے نا, ہندوستان ہندو دنیا کا مذہب ہے, کرسچینٹی دنیا ایک مذہب نہیں, دنیا میں کتنے مذہب ہیں. تو مذہب روٹی نہیں دیتا, مذہب کاروبار بیپار نہیں دیتا. مذہب کوئی ادھر رکھو, گھر کے اندر اپنے مسجد مندر کتابیں سب رکھو, بس سڑک پہ جب مذہب آئے گا شرمندہ کرے گا. اگر ہم بھی سڑک کے مظاہرے کریں گے ایسے, ہم بھی شرمندہ ہوں گے. دس از مائی ٹیک. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنی راکیش صاحب نے بہت کمپریہنسو ایک پکچر دی ہے. کیونکہ جب ہمارے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم باہر کی دنیا کو کیسے نظر آتے ہیں, ہمیں بھی سمجھنا ہے. بالکل تو صحیح اس ہے. کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سننے والے بہت سی باتوں کے ساتھ ڈس ایگری بھی کریں, لیکن یہ اس ڈس ایگریمنٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن یہ بات جاننے کی بہت اہمیت ہے کہ ہم دوسروں کو کیسے دکھائی دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, بات یہ ہے کہ جو میں نے راکیش جی کو کہا تھا کہ آپ نے وہی بات کرنی ہے جو آپ کے دل میں ہے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس پرسنل فیملی سے لے کے پوری زندگی کا ہے, اور آپ کئی دفعہ پاکستان آ بھی چکے ہیں, آپ کے کئی دوست پاکستان میں ہیں. تو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جو سچ بھی بولے گا اور اس کے اندر جو دل کے جو ایک خواہش ہے کہ ہم دونوں قریب آئیں وہ بھی ایکسپریس ہوگا. تو میں اس اعتبار سے سمجھتا ہوں آج جو بات ہوئی ہے وہ بہت وزنی ہے, اور جو تنقید انہوں نے کی ہے وہ تنقید ہے جو صرف دوست کر سکتا ہے کہ اپنے گھر کو سوارو. آپ نے پاکستان بنانا تھا, بنا لیا, اب اس کو چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا جی, اور how we want to shape ourselves. ایک اور بات جو ہوئی اور میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر حسن ظفر آپ اور میں کرتے رہتے ہیں کہ ایکچولی پاکستان کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو موہنجو داڑو اور یہ کیا کہتے ہیں گندھارا ہے سویلائزیشن, یہ ہمارا بنتا ہے ہسٹوریکل اوریجن, بجائے کہ جس طرح ہم نے وہ ٹیکسٹ بکس میں بنایا ہوا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں کی راکیش جس پہ مجھے آبجیکشن ہو